السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اچھا، اب سال ہر سال گزر گئے، لیکن کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال گزر گئے تھے، یعنی اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام بچے تھے جب کنویں میں تھے، پھر جوان ہوئے، جیل خانے میں ہی صرف 7 سال گزر گئے تھے، مطلب اتنا زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم تو 4 دن میں مایوس ہو جاتے ہیں نا کہ دعا قبول ہماری نہیں ہو رہی۔ اللہ سنتا ضرور ہے، ڈیلے ہونا اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی امید اور بڑھ گئی تھی، کتنا وقت گزر گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب آگے بھائی 3rd ٹائم مصر جا رہے ہیں۔ باپ نے کہا نا جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ، تو اب سفر کر رہے ہیں کنعان سے مصر کا۔ اور اب کتنے بھائی ہیں؟ 9 بھائی جا رہے ہیں۔ اب جا رہے ہیں کہ غلہ بھی لے کر آ جائیں گے اور بات بھی کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز۔ اب جب داخل ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، یعنی ہم بڑی مشکل میں ہیں۔ گھر والوں کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا تاکہ ایک سافٹ کارنر بنانے کے لیے، تو کہا ہم بڑی تکلیف میں ہیں، بھوک کی شدت بھی ہے اور غلہ خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم لائے ہیں حقیر سی پونجی، مطلب بیکار سی چیزیں لے کر آئے تھے۔ کہا جاتا ہے چمڑا تھا، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں لے کر آ گئے تھے، تو کہا ہمارے پاس بس یہی تھا، ہم یہ لائے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ ہمیں پورا پیمانہ بھر کر دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ بھی ہم پر کر دیں، مطلب تھوڑا اضافی بھی ہمیں دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اب انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں ہیں ہم، قیمت بھی بہت تھوڑی سی ہم لائے ہیں۔ اس پر یہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ اتنا تھوڑے سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ اب یہ قحط کا آخری سال چل رہا تھا، تو آس پاس کے علاقوں کا برا حال تھا۔ خود بتا رہے ہیں کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ کتنی زبردست ہوگی کہ جو انہوں نے سٹور کیا تھا ابھی تک چل رہا تھا اور آس پاس کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو ان بھائیوں نے بڑی اچھی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو رکھا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب لیا ہے صدقہ کرنے کا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کو جانے دیں۔ اور یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے کل تک ظلم کیا تھا، آج کیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں نا، کس حال میں یہ پہنچ گئے تھے کہ فقیر بن کر کھڑے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل خالی ہاتھ آئے ہوں، نہیں، جو بھی ان کے پاس تھا لے کر آئے کہ اس کے برابر ہمیں دے دیں، اور پھر گزارش کی کہ کچھ صدقہ کر دیں، ہمیں ایکسٹرا دے دیں۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے کیا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، مطلب لا علم تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اجازت مل گئی تھی کہ آپ ان کو بتا دیں۔ تو سوال کیا یاد ہے تمہیں جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟ اچھا، یہ تنزیہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ہاں یاد ہے تمہیں جس کو تم کنویں میں پھینکائے تھے، کچھ یاد ہے، یاد کرو، نہیں، صرف کہا ما فعلتم، کیا کیا تھا تم نے۔ کوئی تانا نہیں دیا، کوئی بات کو کھینچا نہیں۔ اور یہ کتنا مشکل کام ہے نا، یوسف علیہ السلام کے پاس اب پاور ہے اور سامنے ضرورت مند کھڑے ہیں، محتاجی کی کیفیت میں بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ 1-2 باتیں تو سنا ہی سکتے تھے نا، صرف اتنا کہا کہ جو تم نے کیا۔ اچھا، اب اس وقت کیوں ریویل کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی، دوسری یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وزیر بنے تھے اس وقت بادشاہ کوئی اور تھا، پھر اتنے سال میں وہ بادشاہ مر گیا اور اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا پھر وہ بادشاہ بنا، تو اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو یہ وزیر وغیرہ بادشاہ سے اور کلوز ہو جاتے ہیں نا، ان کو ہوتا ہے بادشاہ کو کہ میرے باپ کا بھی وزیر تھا،
تو ان سے زیادہ مشورے مانگتے ہیں، تو یہ زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس اب زیادہ آ گئے تھے، تو اپنی فیملی کو اب یہاں پر شفٹ کرانا تھا۔ پہلے ایک بھائی کو بھی نہیں رکھ سکتے تھے، ظاہر ہے مصر کے لاء کے مطابق ایسے ہی نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن اب اتنی اتھارٹی پاس آ گئی تھی کہ ایسے کر سکتے ہوں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں کی فیملیز کو لے کر آنا، کافی لوگ تھے اس میں، کہیں آتا ہے کہ 67 تھے، کہیں آتا ہے 70 تھے، کہیں 90 آتے ہیں، کہ اتنی تعداد میں ان کو لے کر آنا۔ لیکن اب پاور تھی، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، یعنی سبحان اللہ جب تمہیں پتہ نہیں تھا، جیسے ہم کہیں نا یاد ہے تمہیں جب تم چھوٹے تھے تمہیں پتہ نہیں تھا تو تم یہ کہتے پھرتے تھے، اس طرح ان کو کہا کہ جب تم لا علم تھے اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا، مطلب بھائی کو خود ہی ایکسکیوز دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اس وقت کی بات ہے جب تم نادان تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ہر وہ انسان جاہل ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے، عالم تو وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے، ورنہ انسان جاہل ہی ہے چاہے کتنا ہی پڑھا ہو۔ تو کہا اس وقت کو یاد کرو جب تم نے جہالت میں یہ کیا تھا۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا کیا واقعی میں تو یوسف ہے؟ اچھا اب یہ کیوں کہا؟ جیسے آپ بھی کبھی کسی کو کہیں نا یاد نہیں آیا، تو پھر اس کو آپ غور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تم وہی ہو کیا؟ تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ تم نے کیا کیا تھا، تو بھائیوں نے ذرا اپنا دماغ لگایا، غور کیا تو پہچان لیا۔ پھر یہ بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی نا کہ تم نے کیا کیا تھا، تو بھائیوں کو یہ بھی ہوا کہ یہ بات تو سوائے یوسف کے کسی کو بھی پتہ نہیں، بنیامین کو بھی پتہ نہیں۔ تو ایک دم ذہن میں آیا کہ کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی بھی پیچھے کھڑا تھا، تو کہا ہاں یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد فوراً فرمایا قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر۔ یہ کہہ کر خود کو بالکل پاور لیس کر لیا، یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں وہی یوسف ہوں، کہاں سے کہاں میں پہنچ گیا، نہیں کہا میرا تو کوئی کمال کوئی اختیار ہی نہیں، یہ تو اللہ نے احسان کر دیا مجھ پر۔ فوراً عاجزی، من کا مطلب جو خود کی کمائی نہ ہو، کوئی چیز اس کو ایز اے گفٹ کسی نے دی ہو، مطلب خود کی کوئی ایفرٹ کوئی کوشش سے نہیں ملی، کسی دوسرے کی سخاوت ہے کہ اس نے آپ کو دے دی، وہ ہے من۔ تو فرمایا یہ خود میں نے نہیں کمایا، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر۔ جیسے ہی کہا نا میں یوسف ہوں، فوراً اس کے بعد کہا کہ اللہ کا احسان ہے، ساری تعریف صرف اللہ کی ہے، اس کی طرف کر دی ساری تعریف۔ اللہ کا احسان ہے نا کہ میرے بھائی کو مجھ سے ملا دیا، اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ ہم سب کو ملا دیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں انہ من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے، جو کوئی بھی ڈرتا رہے اور صبر اختیار کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر محسنین کا۔ اچھا ایک بات کو نوٹ کریں، یہاں پر کوئی بات نہیں کی، کوئی تانا نہیں دیا بھائیوں کو، کوئی بات نہیں سنائی، بلکہ ان کو صرف یہ ریئلائز کرایا کہ تقوی اور صبر یہ اس کا اجر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھا میں ڈرتا رہا تھا نا اور میں نے کتنا صبر کیا تب مجھے ملا ہے یہ، بلکہ ایک جنرل انداز میں تھرڈ پرسن کے طور پر کہا کہ وہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے۔ تقوی ہے اللہ کا ڈر، زنا سے خود کو بچایا نا، یہ تھا تقوی، اور جیل میں انہوں نے صبر کیا، اور پھر وہ بھی صبر تھا کہ جب جیل سے نکالنے کے لیے بادشاہ نے بلوایا تو کہا نہیں پہلے عورتوں کا معاملہ صاف کرواؤ۔ اس صبر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے کہ اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف دوڑ کر چلا جاتا، لیکن انہوں نے کہا نہیں پہلے تحقیق کراؤ، صبر کیا۔ اب دیکھیں اگر یوسف علیہ السلام چلے جاتے نا بلانے پر بادشاہ کے، تو کیا تھا بادشاہ نے کیا کرنا تھا، انعام وغیرہ دے دینا تھا کہ خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے اور رخصت کر دیتا۔ مگر جب یوسف علیہ السلام کا کریکٹر دیکھا کہ یہ بندہ کیسا ہے، تو تب جا کر ان سے بات چیت کی اور زیادہ امپریس ہوا وہ بادشاہ۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی ہی صبر کی ہے۔ تو جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر اختیار کرے، ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے۔ اصل محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں۔ اچھا بھائی تو شوق میں ہیں کہ کہاں ہم اس کو کنویں میں پھینک آئے تھے اور یہ کہاں مصر میں اتنے اونچے مقام پر،
تو اس پر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ جو بھی ڈرتا رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچا دیتا ہے، سب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیں، کوئی تو میں کر کے بات نہیں کی۔ انہی اخلاق سے نا انہوں نے بھائی کے دل جیت لیے تھے، اس لیے پھر بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ، کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق تجھے فضیلت دی ہے اللہ نے ہم پر۔ بھائیوں نے مانا کہ ہاں تمہیں اللہ نے ترجیح دی ہے ہم پر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور واقعی میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم نے جو تمہارے ساتھ کیا نا وہ صحیح نہیں تھا۔ اب بھائیوں کو پشیمانی ہو رہی ہے، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھائیوں نے اپنی غلطی مانی۔ لیکن یوسف علیہ السلام اگر ان کو کوئی سخت بات کہتے نا، تانا دیتے، برا بھلا کہتے، تو دوسرا بندہ بھی ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے رویے سے وہ شرمندہ تھے، تو فوراً کہا ہاں ہم غلط تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے ذمہ دوسرے کا حق ہو، یعنی کوئی کسی کو ایذا دی ہو، ہاتھ سے یا زبان سے پہنچائی ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی اس کا بدلہ چکا لے، معافی مانگ کر سبکدوش ہو جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال ہوگا نہ کوئی اور چیز، تو اعمال صالحہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے، یہ آدمی خالی رہ جائے گا، اور صالح اعمال اگر نہ ہوئے تو دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہیں پر اپنا کھاتا کلیئر کرا لو۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے حق میں کمی کوتاہی زیادتی کی تھی نا، اس لیے انہی کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے واقعی میں غلطی کی ہے۔ اور توبہ وہ ہے اس چیز کا اعتراف کرنا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے، اس کے بعد اس پر ندامت، یہی توبہ ہے۔ اگر انسان اعتراف ہی نہ کرے اور کہے نہیں میری غلطی نہیں تھی ویسے، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو میں معافی مانگ لیتی ہوں لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ماننا ضروری ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ندامت ہو اور پھر کرے انسان توبہ، تو وہ توبہ ہے۔ لیکن جس کے اندر تکبر ہوگا نا، وہ کبھی مانے گا ہی نہیں، وہ الٹا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا کہ آپ نے یہ مجھے کہا کیسے۔ اب کل تک یہ بھائی حسد کر رہے تھے کہ کیوں یہ باپ کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن آج خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں ہے تم پر آج، سبحان اللہ، یعنی کوئی پکڑ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اتنا بڑا دل کسی کا ہونا تو یہ کہہ سکتا ہے، کہا کوئی بلیم نہیں ہے تم پر، کوئی الزام ہے ہی نہیں آج۔ اور یہ بات بھی شرمندہ کرا کے نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یغفر اللہ، معاف کر دے تم کو اللہ۔ اچھا، بعض مفسرین یہ آیت ہے نا قال لا تثریب علیکم، یہاں پر وقف کر دیتے ہیں، اور پھر الیوم یغفر اللہ، یعنی آج اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، مطلب جس پر زیادتی کی گئی ہو نا وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ حقوق العباد میں یہی ہوتا ہے نا کہ جس کا حق مارا ہو جب وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اگر الیوم پر وقف کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب سے بڑھ کر وہ رحم کرنے والا ہے۔ بجائے یوسف علیہ السلام کے بدلہ لیتے ان سے، بڑھ کر ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں محسنین کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تمہیں۔ محسن بننے کے لیے نا بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا۔ زندگی کا زیادہ حصہ تو چلا گیا یوسف علیہ السلام کا زیادتی سہتے سہتے، مگر معاف ایک لمحے میں کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں، اتنی عاجزی تھی، سر جھکا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے داخل ہوئے تو یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ اور جب کعبے کے پاس کھڑے ہو کر جمع کیا نا لوگوں کو، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں اخون کریم، ابن اخون کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ بھائی بیٹے ہیں کریم کے، یعنی آپ بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں، ہم آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ وہ شہر تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات نکلنا پڑا تھا، اتنے لوگ جان کے دشمن ہو گئے تھے نا، اور آج اس شہر میں اب واپس آئے ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پاور ہے، جو چاہیں کریں ان کے ساتھ سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس لیے کہ یہی وہ صورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ جس وقت عام الحزن تھا نا، اس صورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھائی تھی۔ اور اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ جیسے یوسف علیہ السلام شروع میں کس حال میں تھے نا، اور جب پاور کی پوزیشن میں آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے نبی، آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اور نہ ہی آپ آخری ہوں گے جس کے ساتھ یہ ہوا، ایسا ہوتا رہے گا۔ تو کریکٹر کے بلند ترین مقام پر ہے یہ، کتنے پیارے انسان ہوں گے نا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔